تعلیمی اداروں میں اور گلی محلوں میں منشیات بک رہی ہیں اور حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کا سدباب کرے، اس لیے کہ بڑے بڑے مگرمچھ ڈرگ مافیا کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ملک میں تو مافیاز کا راج ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، آئی پی پیز مافیا، ڈرگ مافیا، اور یہ جو علاقوں پر اور سوسائٹیوں پر قبضوں کا نظام چلتا ہے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والا مافیا، اور ان مافیاز کے سرپرست حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ 89 شوگر ملے ہیں، 89، ان میں سے 84 تین خاندان، تین پارٹیوں کے بڑے بڑے خاندانوں کی ہیں، شریف فیملی، زرداری فیملی، اور یا پھر جو بچ گیا وہ ترین اور اس طرح کے لوگ۔ اور ان کے جو 12 ڈیلر ہیں چینی کے، ان میں سے ایک بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ دکاندار سے کہتے ہیں رجسٹر ہو، اور جو اربوں کھربوں روپے کا دھندا کر رہا ہے اس کو رجسٹر نہیں کرتے، اور سب مل کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ کون پوچھے گا ان سے؟ کس نے جو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم نوجوان، خواتین، مزدور اور کسان، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بڑی تحریک اس ملک میں پیدا کریں، اور ان سب لوگوں کی شمولیت اور در حقیقت جو مایوسی کی سیاہ چادر ہے اس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ سارے طبقات جو مل کر حقوق غصب کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں پوری قوم کو لا کر کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ کنٹرول کر سکے۔ کنٹرول وہ ہوتے ہیں جو کمپرومائز ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا، وہ پھر کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، پھر عوام کا دھارا پھر انقلاب پر منتج ہوتا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ایک انقلابی کیفیت اس ملک میں پیدا کریں گے، یا تو حقوق کو تسلیم کرو یا پھر دستبردار ہو جاؤ اس پورے سسٹم پہ اجارہ داری سے۔ اور اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی یہ انقلابی لہر پیدا کرے گی۔ تو ہم 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان، اور انشاءاللہ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ، اور ایک مقصد کے لیے ہوگا۔ اجتماع برائے اجتماع نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ڈائریکشن دے گا پوری قوم کو۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان طبقات کی نمائندگی کرے گا جو در حقیقت پاکستان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ حسن بلال ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے تعلیم کو جو ہے طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو حکومت کی ذمہ داری ہے، جو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک جیسی تعلیم دیں گے اور کوالٹی ایجوکیشن دیں گے۔ 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 16 سال کے، یہ تو حکومت خود بتاتی ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریشو اتنا ہے کہ جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا 10% بھی یونیورسٹیوں میں نہیں جا پا رہا۔ تمام یونیورسٹیوں کو ملا لیں تو 17 لاکھ کی انرولمنٹ ہے، اور اگر کالجز میں بھی ڈگری پروگرام کو ملا لیں تو یہ سب ملا کے 57 لاکھ کی انرولمنٹ ہے۔ یہ 57 لاکھ لوگ، اور پھر جن جو ڈگری پروگرام سے نکل رہے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا، تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ تعلیمی اداروں میں اور گلی محلوں میں منشیات بک رہی ہیں، اور حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کا سدباب کرے، اس لیے کہ بڑے بڑے مگرمچھ ڈرگ مافیا کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ملک میں تو مافیاز کا راج ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، آئی پی پیز مافیا، ڈرگ مافیا، اور یہ جو علاقوں پر اور سوسائٹیوں پر قبضوں کا نظام چلتا ہے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والا مافیا، اور ان مافیاز کے سرپرست حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ 89 شوگر ملے ہیں، 89، ان میں سے 84 تین خاندان، تین پارٹیوں کے بڑے بڑے خاندانوں کی ہیں، شریف فیملی، زرداری فیملی، اور یا پھر جو بچ گیا وہ ترین اور اس طرح کے لوگ۔ اور ان کے جو 12 ڈیلر ہیں چینی کے، ان میں سے ایک بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ دکاندار سے کہتے ہیں رجسٹر ہو، اور جو اربوں کھربوں روپے کا دھندا کر رہا ہے اس کو رجسٹر نہیں کرتے، اور سب مل کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ کون پوچھے گا ان سے؟ کس نے جرأت ہے کہ ڈٹ کر کھڑا ہو اور کہے کہ آپ اس مافیا سے جان چھوڑائیں؟ اس لیے کہ ساری مافیا سب پارٹیوں میں موجود ہوتی ہیں، اور انہی کے تعاون سے یہ سارا نظام چلتا ہے ان کی پارٹیوں کا۔ تو ہم اس قوم کو مایوس تو نہیں رکھ سکتے۔ زراعت کا شعبہ پاکستان کا
اس وقت بھی سب سے پاورفل شعبہ ہے، لیکن ایک سال میں 6.5% گروتھ 0.5% کے اوپر آ گئی، اور جھوٹ بولتے ہیں، اشتہارات دیتا ہے حکمران طبقہ، ہمارے ٹیکسوں سے اشتہار چلتے ہیں کہ جناب کسانوں کے لیے ہم نے یہ کر دیا، مزدوروں کے لیے یہ کر دیا۔ لوگ رو رہے ہیں کہ گندم کی کاشت ریٹ طے نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی پھیل گئی ہے، اور اس سے ایک بحران پیدا ہوگا۔ بحران پیدا کر کے امپورٹ کرتے ہیں، ایکسس ہو جائے تو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر بحران پیدا کرتے ہیں، ریٹ نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں کسان رل جاتا ہے۔ گنے کے ساتھ یہی کرتے ہیں، کپاس کے معاملات جو ہے وہ تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ پورا زراعت کا شعبہ ایک انقلابی اصلاحات چاہتا ہے، لیکن ان حکومتی لوگوں سے ہم توقع رکھ ہی نہیں سکتے جو جاگیرداروں پر مشتمل ہوں، جو ان جاگیروں کی بنیاد پر ہی کچھ صنعتیں چلانے والے لوگوں پر، شوگر مل مافیاز پر مشتمل ہوں، کہ یہ لوگ کسان کو حق دیں گے اور پاکستان کی زراعت کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ تو کنکریٹ کے جنگلات بنانا شروع کر رہے ہیں، ان زمینوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں جہاں سوسائٹیاں بننا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک انوائرمنٹ کو ایک پرابلم اور ایک چیلنج سامنے آ گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس تمام چیزوں کا سلوشن بھی موجود ہے، ہم قوم کے سامنے پورا ایجنڈا رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، اس سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس وقت اگر حکومت کی پالیسی صحیح ہوتی تو ہماری $15 بلین کی کم از کم ان حالات میں ہماری ایکسپورٹ ہوتی، جو ابھی صرف $3.8 بلین کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا بڑا جو ہے وہ طبقہ موجود ہے نوجوانوں کا، جو اس آئی ٹی میں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے، اور ابھی بھی جس کو موقع مل جاتا ہے وہ زبردست طریقے سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بناتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی معاونت کرنے والا نہیں ہے، وہ پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جس سے پیمنٹ باہر سے آ سکے۔ جا کر ٹرمپ کے در پر حاضریاں لگاتا ہے حکمران، چاپلوسی کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، لیکن ان سے جو اپنا حق ہے وہ نہیں لیتے ہیں۔ تو جو ہمارے نوجوان ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے جو آئی ٹی میں انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں، سٹارٹ اپس بنا رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اگر اپنی کمپنی کو رجسٹر کرائیں گے تو ان کا ٹیکس انتہائی زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا باہر سے پیمنٹ آنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا۔ اتنا سا کام بھی ہے حکمران طبقہ نہیں کر سکا ہے، بغلے میں جاتے رہیں گے ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو یہ آئی ٹی سیکٹر، اسی لیے ہمارے اس اجتماع میں انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر سیشنز بھی ہوں گے، پروفیشنل کانفرنس کریں گے ہم، اس میں جو سلوشن پیش کرے گا، ہم صرف تنقید نہیں کریں گے بلکہ قوم کو سلوشن بھی دیں گے کہ پاکستانی قوم کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس میں ایک بین الاقوامی سیشن ہوگا، پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے قائدین کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، اور ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح ایک زبردست تقسیم پیدا ہو گئی ہے فلسطینیوں کی قربانی کے نتیجے میں، ان کی مزاحمت اور مقاومت کے نتیجے میں، کہ خود یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں انسانوں کی ایک بہت ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر، اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔